السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عدنان فیروز۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستوں، آج ہم ذکر کریں گے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے، حضرت آدم علیہ السلام کے تخلیق سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال تک۔ اور جس کتاب سے میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا اس کتاب کا نام ہے قصص الانبیاء۔ یہ ایک بہت ہی بہترین اور جامع کتاب ہے، اور میں چاہوں گا ذاتی طور پر کہ آپ ایک بار اسے ضرور پڑھیں یا سنیں۔ پہلے میں آپ کو کتاب کے حوالے سے تھوڑی سی آگاہی دیتا ہوں۔ قصص الانبیاء کتاب کا نام ہے، مؤلف ہیں حافظ عماد الدین، اور اس کا ترجمہ کیا ہے مولانا ابوالحامد شاہ منصوری نے۔ اور اس میں حافظ عماد الدین نے سب سے پہلے پیش لفظ ہے، پیش لفظ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی ہے، اور اس کے بعد کافی لمبی چوڑی فہرست ہے۔ فہرست میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر کا ذکر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق جو قرآنی آیات ہیں وہ ہیں، پھر احادیث مبارکہ ہیں، پھر ابلیس کے حوالے سے ہے، پھر شجرہ ممنوعہ ہے، پھر حضرت آدم علیہ السلام کو جس جنت میں ٹھہرایا گیا تھا اس حوالے سے ہے، پھر اس ابلیس نے جو حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں جو وسوسہ ڈالا وہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا حلیہ مبارک ہے، قد مبارک ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا زمین پہ اتارے جانا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو مکالمہ ہوا وہ ہے، اور کافی ٹاپکس ہیں اس میں۔ ہم اسی فہرست کے حساب سے چلیں گے اور میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے جو حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے وہ سورہ بقرہ میں ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے 39 تک، 30 to 39۔ میں آپ کو اس کا ترجمہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتے بولے کہ کیا اس کو نائب کرے گا جو زمین میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزی کرے گا؟ اور ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیری پاکی بولتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں معلوم نہیں، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے۔ پھر ان سب اشیاء کو ملائکہ کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ ملائکہ بولے کہ تو پاک ہے، ہمیں کچھ علم نہیں سوائے اس کے کہ جتنا تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو بڑی حکمت والا ہے۔ بے شک اللہ نے فرمایا، اے آدم علیہ السلام تم انہیں سب اشیاء کے نام بتاؤ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا کہ میں نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمینوں کی سب چھپی ہوئی چیزوں کو، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو سوائے ابلیس کے، منکر ہوا ابلیس اور اس نے غرور کیا اور کافر ہو گیا۔ اور اللہ نے فرمایا، اے آدم تو اور تیری بیوی حضرت حوا علیہ السلام جنت میں رہو اور اس میں بلا روک ٹوک کھاؤ جہاں تمہارا جی چاہے، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا کہ تم حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ شیطان نے انہیں لغزش دی اور جہاں وہ رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا، اور اللہ نے فرمایا نیچے چلے جاؤ، تم آپس میں ایک تمہارا دوسرے کا دشمن ہے، اور تمہیں ایک مخصوص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور استعمال کرنا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے سیکھ لیے کچھ کلمے اپنے رب سے، تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی۔ بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ بے شک ہم یعنی اللہ نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کا طلبگار ہوگا اسے کوئی غم کوئی خطرہ نہ ہوگا، اور جو کفر کریں گے میری آیتوں کا اور جھٹلائیں گے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے جس میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ اس کے علاوہ بھی دوستو سورہ اعراف میں ہے، اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہارے نقشے بنائے، پھر ہم نے ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو وہ سجدے میں گر گئے مگر ابلیس وہ سجدے والوں میں سے نہ ہوا۔ فرمایا کس چیز نے تمہیں روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جب میں نے تمہیں اس کا حکم دیا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ اور اسے مٹی سے بنایا۔ دوستو شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیا اور وہ لعنت زدہ ہوا اور جنت سے نکلا، اور وہ جہنم میں جائے گا، اور اس کے پیروکار بھی، اس کے فالوورز بھی جو اس
کے وصف سے آسانی سے قبول کر لیتے ہیں، وہ بھی سب جنت میں، اس کے پیچھے چلنے والے، اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے والے سب جہنم میں جائیں گے۔ اور کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم دن میں، ایک دن میں کتنے سجدے چھوڑ دیتے ہیں؟ ہمارا کیا حال ہوگا اگر ہم نمازوں کی پابندی نہیں کریں گے؟ اور اس کے علاوہ اس میں ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے اور اس سے مٹی سے بنایا۔ شیطان نے یعنی کہ غرور کیا۔ غرور کا سر ہمیشہ نیچے ہوتا ہے، غرور اللہ کو ناپسند ہے۔ اور آپ کبھی سوچا ہے کہ ہم کتنے بڑے بڑے بول جانے انجانے میں بول جاتے ہیں؟ کتنا غرور، تکبر ہمارے اندر، کتنی ایگو ہے ہمارے اندر۔ تو دوستوں، ہمیں بات کرنے سے پہلے ہمیشہ سوچنا چاہیے، جیسے وہ سینگ ہے، ایک مثال ہے، پہلے تولو پھر بولو۔ خیر، ہم آگے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ اے آدم علیہ السلام، تو اور تیرا جوڑا، یہ بھی سورہ اعراف میں ہے، اے آدم علیہ السلام، تو اور تیرا جوڑا جنت میں رہیں گے، تم اس میں سے جہاں چاہو کھاؤ اور اس درخت کے نزدیک نہ جانا، ورنہ تم حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ پیدا کیا اور ان کی شرم کی چیزیں جو چھپی ہوئی تھی ان پر کھل جائیں، اور بولا کہ تمہارے رب نے اس درخت سے اسی لیے منع فرمایا کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے نہ لگ جاؤ، اور قسم کھائی کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ پھر وہ انہیں اپنے مکر میں لے آیا، اور جب انہوں نے اس درخت کا پھل چکھا تو ان پر ان کی شرم کی چیزیں کھل گئیں، اور پھر وہ اپنے بدن کو جنت کے پتوں سے چھپانے لگے۔ اور انہیں ان کے رب نے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت کے نزدیک جانے سے منع نہ کیا تھا اور نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ بے شک دوستو، شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت لی اور کہا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، میں ان پر وار کروں گا، پیچھے سے، آگے سے، دائیں سے، بائیں سے، ان کے راستے میں چوکڑی مار کر بیٹھ جاؤں گا۔ تو ہمیں ہر وقت چاہیے کہ ہم اللہ سے ڈریں، اللہ سے توبہ کریں۔ اور آگے چلتے ہیں دوستو۔ اچھا، اس میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کر کے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 4 فضیلتوں سے نوازا۔ ایک تو حضرت آدم علیہ السلام کو خاص اپنے دستِ قدرت سے تخلیق کیا، پھر ان میں دوسری جو فضیلت ہے، ان میں اپنی روح پھونکی، اور تیسری کہ فرشتوں سے سجدہ کروایا، اور چوتھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کل کائنات کا علم دیا۔ بے شک یہ 4 فضیلتیں بہت ہی زبردست ہیں۔ پھر اس کے آگے اس میں ہے شجرہ ممنوعہ کی ہیڈنگ ہے، اور اس میں حضرت سعدی نے ابو صالح اور حضرت ابو مالک نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت مرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں پریشان تھے اور ان کا کوئی جوڑا نہ تھا جس سے وہ سکون حاصل کرتے۔ حضرت آدم علیہ السلام اسی پریشانی کے عالم میں سو گئے۔ پھر جب جاگے تو ان کے سرہانے ایک عورت بیٹھی تھی جسے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس عورت سے دریافت کیا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں عورت ہوں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ تجھے کیوں پیدا کیا گیا؟ اس نے کہا مجھے اس لیے پیدا کیا گیا تاکہ آپ علیہ السلام مجھ سے راحت پائیں۔ اس سارے منظر کو دیکھنے والے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا اندازہ لگانے کے لیے دریافت کیا کہ اس کا نام بتائیے کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اس کا نام ہوا ہے، ہوا علیہ السلام۔ فرشتوں نے دریافت کیا کہ ہوا کیوں ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ انہیں ایک زندہ شے سے پیدا کیا۔ کیا زبردست! حضرت محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ہوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کی گئی۔ اس وقت آپ علیہ السلام سو رہے تھے، پھر اس مقام پر گوشت بھر دیا گیا۔ دوستو، پھر اس میں ہے کہ جنت جس میں حضرت آدم علیہ السلام کو ٹھہرایا گیا، اس میں جو ہے اختلاف ہے، تو اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔
ہم اختلاف کی طرف نہیں جائیں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کا حلیہ مبارک ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قد کافی لمبا تھا، بال بھی لمبے تھے اور گھنے بالوں والے تھے۔ اس حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہمارے پاس موجود ہیں، اور حضرت ابن بن قعب رضی اللہ عنہ کی ایک روایت منقول کرتے ہیں جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو لمبے قد والا اور سر پر گھنے بالوں والا پیدا فرمایا، یوں لگتا تھا جیسے بھرے پتوں والا کھجور کا درخت ہوتا ہے۔ جب آپ علیہ السلام نے پھل چکھا تو آپ علیہ السلام کا لباس اتر گیا، چنانچہ سب سے پہلے آپ علیہ السلام ہی کی شرمگاہ کھلی تھی، اور جب آپ علیہ السلام کی نظر پڑی تو جنت میں بھاگنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بال ایک درخت میں الجھ گئے۔ آپ علیہ السلام نے درخت کو الگ کرنا شروع کیا تو ندا آئی، اے آدم مجھ سے بھاگتے ہو؟ آپ علیہ السلام نے جب اللہ کا فرمان سنا تو عرض کی، اے پروردگار نہیں، میں شرم محسوس کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی حدیث ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے باپ آدم علیہ السلام کھجور کے گھنے درخت کی طرح لمبے قد والے تھے، ان کا قد 60 ہاتھ تھا، 60 بال بہت لمبے تھے جن سے شرمگاہ چھپی ہوئی تھی۔ جب جنت میں آپ علیہ السلام سے کوتاہی ہوئی تو شرمگاہ کھل گئی، آپ علیہ السلام جنت سے نکلے، راستے میں درخت سے الجھے جس نے آپ علیہ السلام کی پیشانی الجھا دی۔ ایسے میں اللہ نے آپ علیہ السلام کو آواز دی کہ اے آدم علیہ السلام کیا مجھ سے بھاگتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، ایسی بات نہیں، بلکہ جو کچھ مجھ سے سرزد ہوا میں اس پر تجھ سے شرمندہ ہوں۔ اس کے علاوہ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا ذکر ہے، اور سورہ بقرہ میں ہے، پھر آدم نے سیکھ لیے کچھ کلمے اپنے رب سے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا ہے، بے شک اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ پھر اس کے علاوہ سورہ اعراف میں بھی ہے، اے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی۔ اللہ تعالیٰ ہماری بھی توبہ قبول فرمائے۔ سب سے پہلے ہمیں توبہ کی توفیق دے، ہم توبہ کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری توبہ کو قبول فرمائے اور اس توبہ پہ پھر ہمیں استقامت دے، آمین ثم آمین۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا بیان ہے احادیث مبارکہ سے۔ مسند احمد میں ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مشت بھر خاک سے پیدا کیا جو تمام زمین سے اکٹھی کی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اولاد آدم بھی اسی طرح مختلف رنگوں میں تقسیم ہو گئی، کچھ سفید، کچھ سرخ، کچھ سیاہ، اور کچھ ان کے درمیان، اور اسی طرح کچھ اچھے اخلاق اور کچھ خبیث طبیعت اور کچھ نرم طبیعت اور کچھ غسیلے اور کچھ درمیانی قسم کے ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر 40 سال تک یوں ہی رہا۔ فرشتے جب اس خمیر کے نزدیک سے گزرتے تو ڈر جاتے، اور ان میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ابلیس تھا۔ جب وہ آپ علیہ السلام کے خمیر کے نزدیک سے گزرتا تو اسے ٹھوکر مارتا، اور جس سے ایسی آواز پیدا ہوتی جیسے کھنکتی ہوئی مٹی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے فرمایا سورہ رحمان میں، بچتی ہوئی مٹی جیسے ٹھیکری۔ پھر ہے کہ اللہ نے اپنی روح پھونکی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ فرشتوں نے کہا کہ الحمدللہ کہیے۔ حضرت آدم نے الحمدللہ کہا۔ اللہ نے جواباً فرمایا یرحمک اللہ، یعنی تمہارے رب کی تم پر رحمت ہو۔ جب روح آنکھوں تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام کی نظر جنت کے پھلوں پر پڑی۔ پھر روح پیٹ تک پہنچی تو آپ علیہ السلام کو بھوک محسوس ہوئی۔ روح ابھی پاؤں تک نہ پہنچی تھی کہ آپ علیہ السلام جنت کے پھلوں کی جانب لپکے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے فرمایا سورہ انبیاء میں کہ انسان کو جلد باز بنایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا مٹی سے گارا بنایا، پھر اسے کچھ عرصے تک ویسے ہی رہنے دیا۔ جب قالب تیار ہو گیا تو پھر اسے چھوڑ دیا۔ جب وہ ٹھیکرے کی طرح بجنے لگا تو شیطان کا گزر ان کے پاس سے ہوا تو کہنے لگا کہ اسے بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی تو سب سے پہلے آنکھ اور ناک میں داخل ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے چھینک ماری۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی رحمت مانگنے کا طریقہ سکھایا۔
پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم فرشتوں کی جماعت کے پاس جاؤ اور انہیں سلام کرو۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے جا کر سلام کیا تو انہوں نے جواباً کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پر اللہ نے فرمایا کہ اے آدم، تمہارے لیے اور تمہاری اولاد کے لیے سلام کا یہی طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ پھر آگے اور بھی کافی ساری ہیڈنگز ہیں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کا پہلا کھانا اور پہلا لباس ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر آمد کے بعد جو پہلا کھانا تناول فرمایا وہ گندم کے 7 دانے تھے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ اسی درخت سے لائے گئے ہیں جس سے آپ علیہ السلام کو منع کیا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دریافت کیا کہ میں اس کا کیا کروں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اسے زمین پر بکھیر دو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے زمین پر بکھیر دیا۔ ان 7 دانوں کا وزن دنیا کے لاکھوں دانوں جتنا تھا۔ وہ اگ گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں کاٹا، انہیں صاف کیا، انہیں پیسا اور پھر گوندھ کر آٹا بنایا گیا۔ پھر اس آٹے کی روٹی پکائی۔ ان تمام مراحل کے بعد حضرت آدم علیہ السلام تھک گئے۔ اسی کا ذکر اللہ نے اپنے ذیل کے بیان میں فرمایا۔ سورہ طٰہٰ میں ہے ایسا نہ ہو جائے کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے پھر تم مشقت میں پڑے۔ بے شک یہ مشکل کام ہے، اس میں تھکن ہو جاتی ہے۔ فصل کاٹنا، بونا، اگانا آسان نہیں ہے۔ پھر اس میں ذکر ہے ہابیل اور قابل حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا۔ سورہ مائدہ میں ہے اور انہیں پڑھ کر سنائیے، انہیں آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کی صحیح خبر دیں۔ جب دونوں نے ایک قربانی پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ دوسرا بولا قسم ہے میں تجھے قتل کر دوں گا۔ پہلے نے کہا بلا وجہ ناراض ہوتا ہے، اللہ پرہیزگاروں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ بے شک اگر تو اپنا ہاتھ میری جانب اس لیے بڑھائے کہ مجھے قتل کرے تو میں اپنا ہاتھ تیری جانب نہ بڑھاؤں گا۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور جو سارے جہانوں کا مالک ہے۔ میں چاہوں گا کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں ہی تیرے سر رہیں اور تو جہنمی ہو، اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ بس اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل کرنے پر آمادہ کیا اور اس نے قتل کر دیا، بس وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے۔ اللہ نے ایک کوا بھیجا جس نے زمین کو کھود کر دکھایا تاکہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو دفنائے۔ بولا کیا خرابی ہے کہ میں اس کوے جیسا نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپاتا، وہ ہو گیا سخت پچھتانے والا۔ اس میں جب حابل نے قابل کو قتل کیا تو وہ مختلف روایت ہیں کہ وہ کندھے پر اپنے بھائی کی لاش کو لیے پھرتا تھا۔ پھر وہ کتنے وقت لے کر گھوما اس میں بھی مختلف ہے کہ 1 سال لے کر گھوما یا کچھ دن لے کر گھوما۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ اس کی پنڈلی اس کی ران سے جڑ گئی تھی اور اسے مطلب اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ میں زمین کھود کر اپنے بھائی کی لاش کو اس میں دفنا دوں، تدفین کر دوں۔ تو پھر وہ اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے اور دونوں کوے لڑے آپس میں۔ پھر ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ڈالا اور پھر اس کوے نے زمین کھود کر دوسرے کوے کو دفنا دیا۔ تو یہ سارا منظر دیکھنے کے بعد اس نے کہا کہ ہائے کیا خرابی ہے کہ میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپاتا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کا ذکر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جو حضرت شیث علیہ السلام کو وصیت کی اس کا ذکر ہے۔ تو حضرت محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت شیث علیہ السلام کو بلایا اور انہیں وصیت کی، انہیں دن اور رات کے اوقات بتائے اور ان میں کی جانے والی عبادت کے بارے میں آگاہی دی۔ پھر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا وصال جمعے کے روز ہوا۔ وصال کے وقت فرشتے آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کے پاس جنتی کفن اور جنتی خوشبو تھی، اور انہوں نے وصال کے بعد حضرت شیث علیہ السلام سے تعزیت کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کے بعد 7 دن تک سورج اور چاند کو گرہن لگا رہا۔ پھر اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی تدفین اور حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک کے حوالے سے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تدفین میں مختلف مورخین اور مفسرین کی بے شمار آراء ہیں، اور اسی طرح عمر میں بھی
کہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال ہے یا 930 سال ہے، تو ہم اختلاف کی طرف نہیں جائیں گے۔ تو دوستو، یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں جو کچھ لکھا تھا وہ ہیڈنگز ختم ہو گئیں، اور اس کے بعد جو ہے بیان ہے حضرت ادریس علیہ السلام کا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں ہم وہ پڑھیں گے اور سنیں گے۔ تو یہاں ہم کتاب کو بند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے میں امید کرتا ہوں کہ وہ ہمیں دین کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان کے وسوسوں سے ہمیں بچائے، اور ہمیں اپنے نفس پہ قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔